کون ہے جو حسین کو لبیک کہے؟ روایات میں ملتا ہے حضرت ابراہیم نے جب خانہ خدا کو بنا دیا تو اللہ نے کہا ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلا کہ پروردگار اس بیابان میں میری آواز لوگوں تک کہاں جائے گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم علیک الاذان وعلی البلاغ، تم پر ہے کہ بلاوا دو، مجھ پر ہے کہ میں تیری آواز کو پہنچاؤں، حسین پر ہے کہ کہیں لبیک، اللہ پر ہے کہ حسین کی آواز کونے کونے تک پہنچائیں، گلی گلی تک حسین کی آواز آئے۔ اور واقعاً کہاں کربلا کا بیاباں اور کہاں کراچی میں حسین کی صدا۔ کس نے سوچا تھا کہ وہاں پہ حلم ناصر کہیں گے اور کہیں افریقہ کے ملکوں میں، کہیں یورپ کی کنٹریز میں لوگ اپنے امام میں کہیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا داعی اللہ۔ آواز تو کربلا میں دی گئی تھی لیکن نسلیں آج یہاں پہ لبیک کہہ رہی ہیں کہ ابراہیم تمہارا کام ہے علیک الاذان، تو پیغام کو پہنچا، اللہ کا کام ہے ابلاغ کو پہنچانا۔ کہ تو ابراہیم نے آواز دی، ہے کوئی حج خدا کرنے والا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ماؤں کی رحموں سے، باپوں کے صلبوں سے آواز آئی لبیک یا ابراہیم۔ فرمائے وہ آواز اس زمانے تک محدود نہیں تھی، اور معصوم فرماتے ہیں جس نے لبیک کہا خدا نے اسے حاجی خانہ خدا بنایا، اور جس نے حسین کی آواز کو لبیک کہا ان کی نسلیں حسینی بنی، ان کی نسلیں شجاع بنی۔ تو یہ صدائے ابا عبداللہ الحسین جو ہے یہ صرف کربلا تک محدود نہیں ہے، یہ ہر زمانے تک ہے۔ بعض لوگ پیغام ابا عبداللہ الحسین کو 61 ہجری تک محدود کرنا چاہتے ہیں۔ حسین 61 ہجری تک محدود شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین تا قیامت چلنے والے چراغ کا نام ہے، جو ہدایت دیتا رہتا ہے، جو اپنے قافلے میں حور کو بڑھاتا رہتا ہے، جو اپنے قافلوں میں حبیب ابن مظاہر کو ملاتا رہتا ہے۔ دوسری بات، حسین کو کیا ضرورت تھی مدد کی؟ جن کے لیے جا رہے جامع کبیرہ میں بولا جائے کہ اللہ نے ہر شے کو آپ کے مقابل میں خاضع کر دیا، کہ ملائکۃ اللہ آپ کی دربار میں 4000 فرشتے بدر میں آئے، کہ معصوم فرماتے ہیں وہی 4000 فرشتے کربلا میں آئے اور کہنے لگے ابا عبداللہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ مدد کے تیار ہیں۔ وہ امام جو اشارہ کرے اور کن فیکون ہو جائے باذن اللہ، جو اشارہ کرے تو لشکر یزید کو ملیا میٹ کر دیں، اس امام حسین کو کیا مدد کی ضرورت ہے کہ کہیں حل من ناصر ینصرنا، اور مجھ جیسا ناچیز کہے کہ مولا میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، میری اوقات کیا ہے کہ میں حسین کی مدد کروں۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح خدا کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، اس طرح حسین کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن خدا قرآن میں کہتا ہے ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، تو خدا بھی تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ جو خدا کہے من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ اور امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں کہیں کہ وہ خدا جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، وہ کہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، کہا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اور مولانا نہج البلاغہ میں کہیں وہ جو مالک خزائن السماوات والارض ہے، اسے کسی قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا بات کہیں کوئی اور جاتی ہے، مقصد کوئی اور ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری مدد کرو تو میں تیری مدد کروں گا۔ حسین اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے ہاتھ کو تھامے، کون ہے جو میرے ہاتھ کو تھامے تاکہ میں تمہارے ہاتھ کو راہ الہی تک لے کر چلا جاؤں، کون ہے جو اس کشتی میں سوار ہو تاکہ یہ کشتی تجھے جنت تک لے کر چلی جائے۔ انہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین نے مدد مانگی، حر نے لبیک کہا۔ سوال ہے کہ مدد حسین کی ہوئی یا مدد حر کی ہوئی؟ اگر حر لشکر یزید میں رہتا تو جہنم ہی رہتا، حر جب حسین کے لشکر میں آیا تو کیا بنا؟ جنتی بن گیا۔ فرما خدا کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ حسین کو لبیک کہو گے تو نجات تمہیں ملے گی۔ وہ جو اشارہ کریں تو ملائک ان کی خدمت میں آ جائیں۔ ارے جن کا جھولا جبرائیل جھلاتے ہوئے نظر آئیں، اسے کیا مدد کی ضرورت ہے؟ فرمائیے اصل میں مدد کس کی جا رہی ہے؟ آپ کی مدد کی جا رہی ہے۔ مثال دے کے سمجھاؤں، مثلا ایک والد ہے جو اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا 1000 روپیہ دے دو اللہ کی راہ میں۔ 15 سال کا بیٹا، 10 سال کا بیٹا کہے بیٹا 1000 ہے فقیر کو دے دو۔
اور بیٹا نخرے کرے، نہیں میرے پیسے ہیں میں نہیں دوں گا۔ باپ یہ بھی نہیں کہتا کہ جو تیرے پاس ہے وہ میرا ہے۔ باپ یہ بھی نہیں کہتا بیٹا جو تیرے جیب میں 1000 ہے وہ میں نے ہی دیا تھا، میں کہہ رہا ہوں فقیر کو دو، لیکن بیٹا نخرے کرتا ہے کہ نہیں میرے پیسے ہیں میں نہیں دوں گا، لیکن باپ اصرار کرتا ہے فقیر ہے غریب ہے 1000 دے اس کی مدد کر دے۔ یا علماء فرماتے ہیں اپنا دیا ہوا بیٹے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تاکہ اس بیٹے کو سخی بنائے، تاکہ اس کے اندر ایک اچھی صفت کو پیدا کرے۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ خدا جو مانگ رہا ہے وہ بندے کا نہیں، وہ مالک الوجود کا پیسہ ہے۔ جو دولت تیرے پاس ہے وہ خدا کی، جو سانسیں تیرے پاس ہیں وہ خدا کی، جو بازو تیرے پاس ہیں وہ خدا کے، جو نظر و نیاز کر رہا ہے وہ خدا کا، جو کچھ کر رہا ہے وہ دین پروردگار عالم کی ہے، لیکن وہ تجھے تیرے ہاتھوں سے دے کر تجھے سخی بنانا چاہتا ہے۔ کمت صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت، کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ حسین تجھے اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، آؤ شہادت کا مقام پاؤ۔ کس کے رنگ میں رنگ جاؤ گے؟ حسین کے رنگ میں رنگ جاؤ گے۔ آج شہید حسینی شہید ہوئے تو کس کے رنگ میں رنگے؟ حسین کے رنگ میں رنگے۔ آج شہید سید علی خامنئی شہید ہوئے تو کس کے رنگ میں رنگے؟ حسین کے رنگ میں رنگے۔ تو جب ہم ان کی صفات کو پاتے ہیں تو گویا ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور جب ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہو تو گویا تمہارے وجود میں خوشبو حسین آ جاتی ہے، تمہارے وجود میں بھی وہی جذبہ آتا ہے تو جذبہ ابا عبداللہ الحسین تھا۔ تو یہ جو صدا ہے حل من ناصر ینصرنا، یہ مدد ابا عبداللہ الحسین اپنے لیے نہیں مانگ رہے، یہ تمہارے بچوں کے ہاتھوں کو تھام کر انہیں جنت کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی عبادتوں کو اہل بیت کی عبادتوں سے ملائیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں دن رات اپنی نمازوں پہ توبہ کرنی پڑے، ہمیں دن رات اپنے اچھی نیکیوں پر بھی توبہ کرنی پڑے کہ کہاں میری نماز، کہاں ابا عبداللہ الحسین کی نماز، کہاں میری تسبیح، کہاں ابا عبداللہ الحسین کی تسبیح۔ لیکن یہاں فرش عزا پہ بلا کر وہ تیری نمازوں کو عرش الہی تک لے کر جاتے ہیں، تیری عبادات کو عرش الہی تک لے کر جاتے ہیں۔ یہاں چھوٹا سا عمل بھی کس کی وجہ سے؟ ابا عبداللہ الحسین کی وجہ سے۔ امام حسین کا لقب ہے باب الرحمہ، جس کو خدا نے رحمت کا دروازہ بنایا۔ اصول کافی کی روایت ہے، آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا فرماتے ہیں کہ بعض بندوں پہ خدا مصائب بلاؤں کو نازل کرتا ہے، لیکن وہ بلائیں کیونکہ بندہ مومن ہے اللہ کی اس بلا اور مصیبت پہ صبر کرتا ہے، خدا اسی بلا کو بعض لوگوں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ پھر امام ایک مثال دیتے ہیں جناب یوسف کی، فرماتے یوسف اللہ کا نبی، کیا قصور تھا کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور پھینکا بھی مارنے کی نیت سے تھا۔ قافلہ آیا، حضرت یوسف کو نکالا، اتنے بچپنے میں بازار میں بیچ دیا۔ پھر وہ مصیبتیں جو زلیخا کے گھر میں آئیں، بعض روایات کے مطابق 20 سال سے زیادہ حضرت یوسف زندان میں رہے، ساری مصیبتیں حضرت یوسف نے دیکھی۔ اللہ کے نبی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن یہ یوسف کے عمل کا حسن تھا کہ اس نے اس بلا کو بھی کتنے حسین طریقے سے کراس کیا۔ بعض لوگ بلاؤں میں آتے ہیں ناشکری کرتے ہیں، بعض لوگ پہ بلائیں آتی ہیں اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگوں پہ بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں در اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، میں علی والا، میں مولا حسین کا ماننے والا، میں 20 بار زیارتوں پہ جانے والا، مولا حسین نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے یہ نہیں دیا، میں نے اتنی دعائیں کی، ناشکرے بن جاتے ہیں، اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مصیبتوں اور بلاؤں میں چمکنا نہیں سیکھتے۔ کربلا سکھاتی ہے کہ مصیبتوں میں کس طرح ہیرا بنا جاتا ہے، بلاؤں میں کس طرح زینبی کردار بنایا جاتا ہے۔ ہاں؟ بیٹے شہید کر دیے جائیں، بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ رکھا جائے، اور وہاں پہ بھی زینب یہ جملے کہتی ہوئی نظر آئیں کہ ماں رائے تو اللہ جمیلہ، کہ زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔
یہ سفر بلا ہے، یہ سفر مصیبت ہے۔ نعمتوں کے اندر سفر کرنا بھی مشکل ہے کہ خدا نے کسی کو مال دیا، دولت دیا، تم کتنی حسن اور خوبصورتی سے اس نعمت کو خرچ کرتے ہو، اسراف کرتے ہو، گناہوں میں پڑ جاتے ہو، یا ان نعمتوں سے صحیح استفادہ کرتے ہو۔ اسی طرح بعض لوگوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، بیماری کی مصیبت آتی ہے، اولاد کے چھننے کی مصیبت آتی ہے، قرضوں میں چلا جاتا ہے مصیبتیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مصائب میں اپنا سفر کیسے طے کرتے ہو؟ یہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف پر اتنے مصائب آئے، اتنی مشکلات آئیں، دوسری طرف حضرت یعقوب پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اتنے سال سے بیٹے کے فراق میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن فرمایا دیکھو اللہ نے حضرت یوسف کی بلاؤں اور مصیبتوں کو اس کی امت کے لیے باعث رحمت بنا دیا کہ اگر یوسف نہ ہوتے وہ اس قحط سالی سے نہ بچتے، اگر یوسف نہ ہوتے ایسی حکمرانی مصر والوں کو نہ ملتی، اور اسی یوسف کو اپنے بھائیوں کے لیے باعث رحمت بنا دیا، کیونکہ اگر حضرت یوسف نہ ہوتے تو یقیناً ان کے بھائی جہنمی بن جاتے، کیونکہ نیت قتل سے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا۔ حضرت یوسف کی وجہ سے انہوں نے توبہ کیا، حضرت یوسف نے ان کی توبہ کو قبول کیا تو ان کے بھائی جہنم سے بھی بچے، جنت کا سفر کیا۔ یہاں پہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہاں بلا یوسف، کہاں مصیبت یوسف، اور کہاں مصیبت ابا عبداللہ الحسین۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ایک ایسی مصیبت جو آسمانوں نے نہیں دیکھی، جو زمینوں نے نہیں دیکھی۔ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ فرمایا زمین و آسمان اس مصیبت پہ گریہ کرتے ہیں، کوئی نبی نہیں جو کربلا سے نہیں گزرا اور گریہ نہ کیا ہو، یہاں تک کہ امام معصوم مصیبت ابا عبداللہ الحسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ امام حسن کو جب زہر دی گئی، ابا عبداللہ الحسین بچپن سے بڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کی معرفت رکھتا ہے، دونوں امام ہیں، دیکھا چہرے حسن ابن علی زرد ہے، امام حسین نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں حسن ابن علی نے حسین کو دیکھا اور فوراً گریہ کرنا شروع کیا اور فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین جیسا دن تجھ پر آئے گا ایسا دن کسی پر نہیں آیا، جو مصیبتیں تجھ پر آئیں گی ایسی مصیبتیں کسی پر بھی نہیں آئیں۔ تو فرمایا اس مصیبت کربلا کو پروردگار عالم نے امت کے لیے کیا بنا دیا؟ باب رحمت بنا دیا۔ کربلا اگر نہ ہوتی آج یہ مکتب نہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی آج یہ فکر ابا عبداللہ الحسین نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی اس تلاتم کہ ملئت ظلمن و جورا کہ آخری زمانے میں زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی۔ اس زمانے میں اگر کوئی نور کی کرن ہے یہ فرش عزائے حسین ابن علی ہے۔ جہاں اسکولوں میں گمراہی، جہاں ٹی وی پہ گمراہی، جہاں محلوں میں گمراہی، جہاں حاکمیت میں گمراہی، جہاں عدل و انصاف کا تصور نہیں پایا جاتا، وہاں پر اگر کوئی نسلوں کو عدل و انصاف سکھا رہا ہے وہ کربلا حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ